أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير وقد نبذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. معزز محتشم مقتدر علماء کرام ذی احتشام حضرت العلام جناب محبی فی اللہ مخلصی فی اللہ علامہ محمد یوسف صاحب ذی تشرف اور حضرت علامہ مولانا مجاہد ختم نبوت جناب محمد ذیشان جوابی ذی تشرف دیگر میرے مقتدر علماء برادران موجود ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت بیان سماعت کیا حضرت کا. میں پچھلے کئی دنوں سے روڈ کے اوپر موجود ہوں. رات تقریباً 1-2 بجے گھر جانا ہوتا ہے. صبح نکلتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. حضرت نے بیان فرما دیے. میں اس سے تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں گا. جو باتیں میں سن رہا ہوں, میں جو لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں, تاجروں سے, صرافہ بازار کے جو نمائندگان ہیں, باقی وہ حضرات ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان کے ساتھ میں نشستیں کر رہا ہوں, ان کے ساتھ جا کے بیٹھ رہا ہوں کہ آپ ختم نبوت کا کام کریں, ساتھ دیں. تو ان کے کئی طرح کے ثواب ہیں, ان کی کئی طرح کے. میں تقریر نہیں کروں گا آپ کے سامنے. میں کچھ باتیں, بڑی فکری سی نشست ہے یہ, چونکہ یہاں بڑے صاحب دانش لوگ بیٹھے ہیں. جو بیان تھا وہ حضرت نے فرما دیا. بیان نہیں, یہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, مسلمہ کذاب کا بیان ہو گیا. میں وہ کچھ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت سوسائٹی میں گردش کر رہی ہے. چونکہ ہم نے پچھلے سال بھی بڑا شاندار طریقے سے یہ کام کیا. اس سال بھی ہر طرف جو ہے وہ ایک فضا بنی ہے ستمبر کی, 7 ستمبر کے حوالے سے. اور یہ نعرہ بھی ہم نے متعارف کرانے کی کوشش کی کہ قادیانی کے ہیں مرتد. یہ علماء اس بات کا جو ہے وہ یقین فرمائیں گے کہ اس طرف جو ہے لوگوں کو توجہ ہم نے دلائی کہ یار ان کو مرتد کہو, ان کو کیا کہو, مرتد. یہ بات جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. پہلے غیر مسلم ان کو لوگ کہتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ اس بات کی طرف جو ہے وہ کہتا ہوں کہ ان کو غیر مسلم نہ کہو, چونکہ غیر مسلم اور ہوتا ہے, مرتد کیا ہوتا ہے, اور ہوتا ہے. اب میں جب جاتا ہوں پروفیسرز کے پاس, ڈاکٹر کے پاس اور وہ قضاء کے پاس جاتا ہوں. آج کی تاجروں سے میٹنگ ہوئی رالا موسیٰ میں, سرائے عالمگیر میں, دولت نگر میں. رات جلال پور جٹا میں تھا. تقریباً رات 1-1:30 بجے تک واپس آیا. وہاں پہ جو تاجران ہیں ان کے نمائندے, تو 10 منٹ کا ٹائم تھا میٹنگ کا, لیکن وہ 4 گھنٹے بیٹھے. جب بات شروع ہوئی تو پھر 4 گھنٹے گزر گئے. انہوں نے بھی کہا بس ٹھیک ہے, بات ہونی چاہیے اس میں.
سب سے پہلی بات جو ہے وہ ان کی طرف سے ثواب ہے، اور آپ کے ذہن میں یقیناً یہ ثواب ہوگا، جب بات کروں گا تو آپ کہیں گے یار یہ ثواب تو ہمیں بھی ہے، کہ جب میں نے ان کو کہا یار یہ مرتد ہیں، اسلام کے اندر ان کا شرعی حکم ارتداد کا ہے، تو پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ جب آپ مرتد کہتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے اندر وائلیشن نہیں کر رہے، کیونکہ مرتد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرتد کا معنی جو اسلام کو چھوڑ دے، جو اسلام کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ تو اب جو اسلام کو چھوڑ دے، جب اس کو مرتد، یہ کتنے حرف ہیں؟ میم، را، تے، دال، کتنے؟ 4 حرف ہیں۔ جب اتنے 4 حرف بولتے ہیں نا تو آپ ایک پوری تاریخ دہرا دیتے ہیں۔ جب 4 حرف بولتے ہیں تو آپ صرف اتنا ہی کہتے ہیں مرتد، لیکن اغوا حکم ان پہ نافذ لاگو ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ مرتد کا معنی ہوتا ہے واجب القتل۔ مرتد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے صرف اتنا ہی کہا مرتد، میں نے صرف لفظ، آپ نے اتنا ہی بولا کیا؟ مرتد۔ لیکن جو اگلی بات اس کے ذمہ آ گئی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے نیچے معنی کیا چھپا ہوا ہے؟ تو جب میں اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ بات کرتے ہیں تو کوئی سامنے والا، کوئی دانشور ہو سامنے بیٹھا، کوئی فلسفہ بیٹھا ہو تو وہ کہے گا یار آپ تو سوسائٹی میں وائلیشن کر رہے ہیں، انتہا پسندی کی تعلیم دے رہے ہیں آپ، ہے نا جی؟ یہ بات ہے، یہ میری بات آپ کو اپیل کر رہی ہے، یہ بات زیر آپ ممکن آپ کے ذہن میں سوال آپ کے ذہن میں ہو، لیکن بات دوست جو ہے وہ بات نہیں کرتے کہ یار یہ بات کرنے سے ہو سکتا ہے مولوی صاحب برا بنا جائے، غصہ کر دیں یار میں جو بیان کر رہا ہوں یہ آگے سے ثواب اٹھا رہے ہیں۔ نہیں اٹھانا چاہیے، ثواب اٹھانا چاہیے، کیونکہ جب سوال بندہ کرتا ہے، جواب ملتا ہے تو بات تب آگے بڑھتی ہے۔ آپ کی فکری تربیت تب ہوتی ہے جب سوال کا جواب ملتا ہے۔ اگر وہ سوال ہی ذہن میں رہے، وہی کدلاتا رہے، تو آپ تو وہ میرے قریب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آپ تو مجھ سے مطمئن ہی نہیں ہیں، آپ تو مجھ سے مطمئن ہی نہیں ہیں۔ جب مطمئن نہیں ہیں تو گویا 2 ہاتھ تو جڑے نہیں، ابھی فاصلہ ہے، آپ میں اور درمیان کیا ہے؟ فاصلہ رہے گا۔ تو جب تک اطمینان نہیں ہوگا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ بے شک بات آپ نے سن لی میری، مسجد ہے، آپ کے یار مسجد میں آئے تھے، مولوی صاحب کے مہمان آئے تھے، وہ بات کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کی انہوں نے بات کی۔ اچھا میں آپ کو جو اگلی متوجہ کرانے لگا کہ بھائی مرتد کا معنی ہوتا ہے واجب القتل۔ ابھی حضرت نے جو بات بیان کی کہ مسلمان کذاب کے کتنے بندے ہمارے صحابہ نے؟ 36,000۔ کتنے؟ اتنا فگر تو یاد کر لے گا کم از کم، یہ بھی اس کے اندر ایک یہ ایٹم بم ہے۔ 36 بندے برداشت نہیں ہوتی، 36 کیڑیاں برداشت نہیں ہوتی، 36,000، 3600، 3600 پھر اپنا منہ اتنا بھر جاتا ہے۔ تو 36,000 یا باشو کے ڈھیر والی پورا گجرات جو ہے وہ باشو سے بھر جائے، 36,000 کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں شاید یہ بھی بات آئے کہ یار یہ صحابہ استغفر اللہ، کوئی ذہن میں بات آئے کہ صحابہ ان کے ذہن میں رحم نہیں تھا، بات آ سکتی ہے نا، چونکہ سرکار دعوت کا فرمان ہے انسان کے دل جو جسم میں شیطان ہے وہ کیا ہے؟ خون کی طرح کیا کرتا ہے؟ گردش کرتا ہے، وہ سوال بھی کرتا ہے کی بیان کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس لیے پہلے اطمینان کیا ہونا چاہیے کہ ہے یہ مسئلہ کیا، یہ مولوی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ بیان کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی سوسائٹی میں وائلیشن ہو رہی ہے، انتہا پسندی تو نہیں بڑھ رہی معاشرے کے اندر، اس کا امن تو تباہ نہیں ہوا۔ تو سنیے میں ان سوالوں کے جواب دوں۔ سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام نے 36,000 واقعی مارا، اس کی ذمہ داری مقاطع جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ساری تاریخ کی کتابیں اور پڑھی ہیں، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ ابا رؤوس الاشہاب، یعنی اس کو ایک بندے نے روایت نہیں کیا، 2 نے نہیں، 4 نے نہیں، 10 نے نہیں، 20 نے نہیں، اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا یہ محال ہے۔ جھوٹ پہ جمع ہونا کیا ہے ان کا؟ یعنی اتنے ہر دور کے اندر اس روایت کو اتنے لوگوں نے روایت کیا، لاکھوں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے میری امت کبھی بھی جھوٹ پر جمع نہیں۔ یہ سرکار کا، یہ امت کا اعزاز ہے، اس امت کا کہ اس امت کے 2 3 4 5 بندے جھوٹ بولیں گے لیکن سارے جھوٹ، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ اس لیے امت کے اندر کیا رکھا گیا؟ بات سے بات اب نئی اور نکل رہی ہے، اس لیے امت میں کیا رکھا گیا؟ اجماع امت۔ کیا رکھا گیا؟ یعنی امت کا کسی مسئلے پر اصحاب رائے کا اجماع ہو جائے تو وہ ایسے ہو گئے جس طرح قرآن کی آیت ہے، وہ ایسے ہو گئے جس طرح قرآن کی کیا ہوتی ہے آیت، اور اس کی دلیل یہی کہ صحابہ کرام کا یہ مسلمہ کذاب کے مسئلے پر سب سے پہلے اجماع ہوا،
یہ سب سے پہلے امت کا اجماع تھا، کیونکہ جب تک رسول کریم موجود تھے اس وقت تک اجماع دلیل نہیں تھا، حضور خود موجود تھے نا، وہی آ رہی تھی۔ جب سرکار کی وفات بعد ہوگی تو اس کے بعد ایک جو قرآن نے کہا تھا وہ والا جو نص ہے وہ روح بعمل کب آئی؟ حضور کے جانے کے بعد، اور وہ کیا؟ اجماع امت۔ سب سے پہلا اجماع اسی بات پر صحابہ کو ہوا کہ مسلمان ایک کذاب جو ہے یہ مرتد ہے، اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ مرتد ہے، اور اس کے نیچے پھر وہ سارا اندر مرتد کے اندر جو ہے نا وہ ایک سمندر بہہ گیا غزو کا، اور آگے اندر وہ سمندر بہہ گیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ صحابہ نے 36,000 بندہ واقعی مارا ہے، اور الحمدللہ میں وہ 2022 کے اندر وہ جگہ دیکھ بھی آیا ہوں، کیونکہ میں ختم کو کام کر رہا ہوں تو میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں یمامہ جاؤں، عمرہ شریف کرنے گیا یہ 2022 میں جب کانفرنس کرا دی نا پچھلے سال، تو میں نے دل میں تھی کہ اب حضور کے پاس جانا ہے، وہ عمرہ شریف کر کے آنا۔ عمرہ شریف کرنے گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اجازت دی، حضور یمامہ جانا چاہتا ہوں آپ کے پیاروں کے مقابر پر، تو وہاں سے سفر کیا 1100-1200 میل کا، اور یمامہ چلا گیا۔ وہ جگہ ساری دیکھ کے آیا ہوں، وہ ساری جگہ دیکھ کے آیا ہوں، جہاں یہ سارا 1100-1200 میل سفر طے کر کے نکل کر ایک محبت تھی نا جو لے جاتی ہے۔ مشن جب ہو تو پھر 1100-1200 کیا میل ہے؟ صحابہ نے یہ پیدل طے کیا تھا، میں تو پھر بھی فارچور گاڑی کے اوپر گیا تھا، صحابہ نے 1200 میل پیدل طے کیا۔ اچھا جناب، ایک سوال کہ جب ہم کہتے ہیں 36,000 بندہ مارا، صحابہ نے مارا، اور اس پر کیا ہوا؟ ان کا اجماع کا مطلب گویا ان کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ مرتد ہیں، اور ان کے فیصلے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا بن گئی؟ جس طرح قرآن کی آیت۔ اچھا جی، آگے دوسرا اس مسئلے پہ کہ یہ مرتد ہیں، ہاں جی مرتد ہیں۔ جب مرتد میں نے کہا تو گویا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کیا کہہ دیا کہ یہ واجب القتل ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا اگلی بات سنو، جب یہ میں نے کہہ دیا واجب القتل ہے تو سامعین محترم جب میں نے یہ بات کر دی تو میرے خیال میں شاید آپ کو بات آدھی سمجھ رہی ہے، جو میرے آگے سامنے میرا مخاطب بیٹھا ہے نا اس کو پوری بات سمجھ نہیں ہے، اس نے سوچے ہی نہیں، سوال کر دیا اس نے کہ یہ مرتد کیا میں نے وائلیشن کر دی ہے، سوسائٹی میں انتہا پسندی متعارف کرا دی ہے، ساری باتیں کر دی اس نے، لیکن اس نے میری بات کو سمجھے ہی نہیں۔ کیوں؟ میں اس کا واقعہ دے رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی فوج روانہ کی، اور فوج نے کیا کیا جا کے 36,000 بندہ مارا۔ مسئلے کی جہت واضح ہوگی کیا کہ جب میں کسی کو مرتد کہتا ہوں تو میں اس کی جو گیٹ ہے نا وہ کہاں پھینک دیتا ہوں؟ جب میں کسی کو مرتد کہتا ہوں تو میں اس کی سزا کی جو گیٹ ہے کہاں پھینکتا ہوں؟ ریاست کے ذمہ پھینکتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ ریاست کے ذمہ۔ جب میں کسی کو مرتد کہتا ہوں تو میں یہ ساتھ ہی بات کہہ دیتا ہوں کہ انفرادی سزا نہیں دی جائے گی، اپنے طور پر کوئی کسی کو سزا نہیں دی، چونکہ صدیق اکبر حاکم وقت تھے، ریاست اسلامیہ کے کیا تھے؟ وہ حاکم تھے، اور حاکم ہونے کے ناطے ان کو شریعت نے اختیار دیا تھا، اور وہ ریاست کے حاکم تھے، اور صحابہ کرام ریاست کی فوج تھے۔ ریاست کی کیا تھے؟ اسلامی ریاست کی فوج تھے۔ تو گویا جتنا یہ معاملہ ہوا مرتد کی سزا کا نفاذ ہوا، یہ سارا کس بنیاد پر ہوا؟ وہی ہے، آپ تو بڑے سمجھدار، کس بنیاد پر ہوا؟ ریاست کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر ہی ہوا؟ تو گویا میں مرتد کہہ رہا ہوں، لیکن میں مرتد کہنے کے ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ ریاست کے۔ اب رہی کہ میں مرتد کیوں کہہ رہا ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے، مجھے یہ شریعت اتھارٹی دیتی ہے، اتنا کہنے کی مجھ کو اتھارٹی دیتی ہے، سزا میں نافذ نہیں کر سکتا، نہ سزا آپ نافذ کر سکتے ہیں، نہ سزا یہ نافذ کر سکتے ہیں، سزا ہم میں سے کوئی نافذ نہیں کر سکتا کسی قادیانی کی۔ یہ شرعی اتھارٹی ہے کہ میں حکم شرع کو بیان کروں۔ کیا کروں؟ میں حکم شرع کو بیان کروں۔ اب رہا واجب القتل ہونے کا مسئلہ، تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بات دیکھتے ہیں ہوگی، لہٰذا میرے مرتد کہنے کے اندر کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی، میں حکم شرع بیان کر رہا ہوں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں، ریاست کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ ایک بندہ ریاست کے اندر کسی
کسی بندے کو مسلمان سے کسی اور مذہب کی طرف لے جاتا ہے تو مذہب بچانا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ریاست کی ذمہ داری تھی۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ ریاست مسلمانوں کا مذہب بچاتی۔ یہ تو بنی ریاست کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ جس طرح ریاست کی ذمہ داری تھی یہاں کے بچوں کو تعلیم دے، یہاں کے لوگوں کو روزگار دے، ان کو کپڑا روٹی مکان مہیا کرے، ریاست کی ذمہ داری تھی ان کے مذہب اور اسلام کی بھی کیا کرے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو بندہ کسی کے اسلام کو چھیننے کی کوشش کرے ریاست بدلے میں کیا کرے؟ اس کو سزا دے۔ کیا کرے؟ اس کو سزا دے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ آپ مرتد آپ کے کہنے اور میرے کہنے کے اندر کوئی وائبریشن ہے؟ آپ کسی کو سمجھا سکیں گے نا؟ اب بات جب آپ سے کوئی کرے گا تو آپ کہیں گے بھائی کہ تمہیں بات سمجھ نہیں ہے اس لیے تم بیٹھے نہیں ہمارے پاس۔ کبھی بیٹھتے تو تمہیں سمجھ آ جاتا کہ مرتد ہم ضرور کہہ رہے ہیں لیکن ہم سزا نہ دینا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے، نہ ہمارے پاس اس کی اتھارٹی ہے۔ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے حاکم وقت ہونے کی بنیاد پر یہ کیا کیا تھا؟ اس سزا کو نافذ کیا۔ آگے سمجھنا، یہ اس مسئلے کی طرف آپ متوجہ ہوئے، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا جناب، اگلی بات کہ دوسری بات کہ ان کو مرتد کیوں کہنا چاہیے؟ ایک یہ کہ مرتد میں نے کہا، میں نے اس کی وجہ بیان کر دیا آپ کے ساتھ۔ سزا کا مسئلہ میرے پاس ہے ہی نہیں، سزا کا مسئلہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ان کو مرتد کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مرتد کی قرآن نے یہ تعریف کی 26ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو جو تم میں سے پھر جائے، جو تم میں سے کیا کرے؟ کس سے؟ عن دینہ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ مرتد کا معنی قرآن نے بیان کیا۔ گویا مرتد کی تعریف ہوئی جو دین سے پھر جائے، جو دین سے کیا ہو جائے۔ اس کو میں مرتد نہیں کہہ رہا، اس کو کون کہہ رہا ہے؟ مرتد کون کہہ رہا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو پھر قرآن سے جا کے پوچھو کہ میں مرتد کا لفظ بول رہا ہوں تو میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن میں پابندی تو کوئی نہیں لگا سکتا، ہمارے قرآن پڑھنے میں تو کوئی پابندی نہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، چونکہ قادیانی دین سے پھرے، چونکہ قادیانی دین سے پھرے، کوئی بندہ یہاں کہہ سکتا ہے کہ وہ دین سے نہیں پھرے؟ مطلب کوئی بندہ جنرل اس کو صحابی کو کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے بات کرے مجھ سے کہ قادیانی دین سے نہیں پھرے، پھرے ہیں کہ نہیں پھرے؟ چونکہ دین نام ہی کس کا ہے؟ دین نام ہی کس کا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا۔ سبحان اللہ۔ ارے اس کی مثال دیکھیں نا، کیا عیسائی کلمہ نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنا نہیں کہتے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ تین کر کے مانتے ہیں لیکن مانتے ہیں۔ یہودی اللہ کو مانتا ہے، بات کہاں پھنس گئی آگے؟ اس نے محمد رسول اللہ تو پتہ چلا کہ دین تھا ہی کس کا نام؟ محمد رسول اللہ کا نام۔ سبحان اللہ۔ اور قادیانی نے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا، قادیانی نے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں حوالوں کی ڈھیر لگا دوں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اذان دینے کا وقت ہو گیا، اذان دے گا تیرے پھر اس کے بعد